بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہلو پاکستان۔ آج ایک ایسا موضوع ہے جو دل کو چیر دینے والا ہے، اداس کر دینے والا بھی ہے، جذبات بھڑکانے والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پورا ساری دنیا کی کمیونٹیز کے اندر شرم سے سر جھکائے کھڑا ہے۔ وہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں تم مائیں، تم بہنیں، تم بیٹیاں۔ ان کی تصویریں آج منظر عام پر آئیں۔ ایک کورٹ میں پیشی ہوئی ہے، لاہور کی 2 خواتین کو وہاں پہ لے جایا گیا۔ یہ مناظر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور یہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی، جن کے پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اور جن کے منہ کے اوپر جو گند اٹھانے والے نیلے بیگ مغربی دنیا میں رکھے جاتے ہیں، اور پاکستان کے پوش علاقوں میں کچھ جگہوں پہ وہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو ڈرٹ بیگ کہتے ہیں، یعنی کوڑا کرکٹ گند اٹھانے والے گھر کے جو ناپسندیدہ چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں، وہ جو ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور جو ہماری بیٹیاں ہیں، اور جن کی عصمت کے تحفظ کی قسم ہم نے کھائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ میں نے دنیا میں کسی جگہ پہ بھی کوئی پولیٹیکل پرزنر آج تک ایسی نہیں دیکھی، خاتون جس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور وہ ڈھیلے ڈھیلے چل رہی ہو، اور اس کو 2 سوراخ کر کے چلنے کے لیے اور 1 سوراخ کر کے منہ سے سانس لینے کے لیے ڈرٹ بیگ اس کے اوپر ڈالا گیا۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا ایسا نہیں ہوا، یحییٰ کے دور میں ہوا ایسا نہیں ہوا۔ مشرقی پاکستان میں جب ہو رہا تھا تو میں نے وہ دیکھا نہیں، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس طرح کی قیدی عورتیں وہاں ابھی تک میں نے کوئی امیج پاکستان کی پوری 75 سالہ تاریخ میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ جن کے ساتھ جو عورتیں، خواتین، میں نے کئی کیسز بھی کیے ہیں، کئی نہیں بلکہ بے شمار کیسز کیے ہیں۔ قتل میں بھی خواتین آ جاتی ہیں، ڈرگ میں بھی خواتین آ جاتی ہیں، اور باقی جرائم میں بھی آ جاتی ہیں خواتین۔ آپ کو یاد ہے کہ بے شمار بڑے بڑے لوگ جو ساری دنیا کو وانٹڈ تھے، ان کے فیملیز بھی پاکستان سے پکڑی گئی، ان کے ساتھ پکڑی گئی۔ دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی فیملیز اور بچے پکڑے جاتے ہیں، لیکن عورتوں اور بچوں کے ساتھ رحم کا سلوک نہیں کیا جاتا، بلکہ احترام کا سلوک کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آیا جاتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان کو آج یہاں پہنچا دیا گیا ہے کہ یہ بار ایسوسیشن لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان عورتوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور جو بار جب وہ بولیں گے، یقیناً میں بھی بول رہا ہوں کہ فوری طور پہ ان ساری خواتین کو کل بھی میں نے کہا تھا رہا کر دیا جائے۔ اور یہ جو عفت مآب بیٹیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی کرمنل نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی گڑبڑ والا نہیں ہے معاملہ، اور وہ ایک احتجاج تھا، کسی نے اگر غلط کیا تو غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے قانون موجود ہے، بدسلوکی کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ایسی گرافک ویڈیوز ہیں جو ہم اپلوڈ ہی نہیں کر سکتے، وہ مجھے ملی ہیں مختلف جگہ سے۔ پولیس جو اسٹوڈنٹ ٹارچر کر رہی ہے، بچوں کے اوپر کر رہی ہے، اور وہ ٹارچر کے ٹولز ہیں جو میرے خیال میں نازی جرمنی کے زمانے میں، اور جب روس کے اندر بھی شکایت ہوتی تھی، باقی جگہ بھی، ابو غریب کا جیل بہت مشہور ہے جہاں پہ لوگوں کو ننگا کیا گیا پہلی بار، اور اس کی تصویریں بنا کے لوگوں کی ادھر ادھر بھجوائی گئی، اور اس کے ساتھ خواتین کے ساتھ بھی وہاں پہ یہ ابو غریب جو ہے جیل، یہ ایک جو دارالخلافہ ہے بغداد، ہمارے برادر اسلامی ملک عراق کا، اس کے اندر ہوا تھا یہ واقعہ۔ تو یہ لوگوں میں ایک سینس آف انسیکیورٹی، فیئر، لیکن اس سے یقین کیجئے آپ، میں آپ کو پورے خلوص دل سے اور ملک کے لیے درد دل رکھتے ہوئے بات کرنے لگا ہوں کہ اس سے کوئی انسیکیورٹی پیدا نہیں ہوتی، اس سے کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا، اس سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے حقارت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے ایک ذہنی خلفشار لوگوں میں وہ تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے نہ کوئی پاکستان کو سکون مل سکتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ پاکستان کی سیاست ٹھیک ہو سکتی ہے، اور نہ ہی پاکستان کسی ایک پیج پہ آ سکتا ہے۔ یہ تقسیم کی سیاست ہے، یہ کرنے والے خود اپنے آپ کو تاریخ میں اس برے نام سے یاد کروائیں گے جو نام اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملا۔ اس لیے اس سلسلے کو فوراً روکے، تو میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فوراً ساری خواتین کو رہا کر دیا جائے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ یہ سارا ہو کیوں رہا ہے؟ ایک پارٹی ہے جو الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، اس کا لیڈر ہے جو الیکشن کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ لیڈر عمران خان 27 سال سے پرام جدوجہد کر رہا ہے، اس کے بارے میں ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو کیا گیا، میں آج اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ جھوٹا پروپیگنڈا یہ کیا گیا عمران خان کے بارے میں کہ اس نے یہ جو واقعات ہوئے تشدد کے، اس کے بارے میں کوئی موقف ہی نہیں دیا، اور نہ ان کی کوئی مذمت کی۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، جتنا بڑا جھوٹ بول کے نواز شریف دوائی لینے کے لیے باہر گیا تھا ابھی تک واپس نہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، جتنا بڑا جھوٹ بول کے شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں کپڑے بیچ کے آپ کو
سستا آٹا دوں گا. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. جس طرح سے اسحاق ڈار نے کہا تھا میں ڈالر آپ کو 100 روپے پہ دکھا واپس لا کے دکھاؤں. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. جس طرح سے جو سیف الزدہ رجیم چینج تھا اس کو جمہوریت کہا گیا, اور یہ اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جتنا بڑا جھوٹ اس وقت پاکستان کی قوم کے ساتھ یہ بولا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں سارے محفوظ ہیں. اگر سارے محفوظ ہیں تو پہلا سوال میں یہ اٹھاتا ہوں, اگر سب کی جان کو خطرہ نہیں ہے پاکستان کے اندر تو پھر عمران ریاض کہاں ہے؟ جو محفوظ ہے تو بتایا جائے کہ کس جگہ پہ وہ محفوظ ہے. اس کا دوسرا جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑا دردناک پہلو ہے. اس کی بھی ایک پکچر ہے جو میرے پاس ہے, وہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن جو ہو رہا ہے یہ جاننا آپ کا حق ہے, اور اس لیے میں وہ پکچر آپ سے میں شیئر کرتا ہوں. وہ سمیع ابراہیم کی پکچر ہے. سمیع ابراہیم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سمیع ابراہیم میں 2012 میں, اس سے پہلے میری اس سے ملاقات تھی, اور میرے ساتھ وہ بلکہ ہنستے ہیں جب بھی ہم ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میری فٹنس کی وجہ آپ ہے, میں نے واک پہ ان کو لگایا اپنے ساتھ اور ہائیکنگ پہ ان کو لگایا. میرے اچھے ان سے تعلقات تھے. پھر میں 2010 میں گیا امریکہ کے اندر, تو نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر میں سرکاری طور پہ میں اس وقت گیا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے مجھے انٹرویو کیا. تب وہ جنگ اور دا نیوز اور جیو گروپ کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے. ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ نیو یارک کے اندر ہیں اور امریکن ہیں, ان کے بچے بھی, اور وہ بھی کبھی کبھی وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن وطن کی محبت کے وہ ایسے قیدی اور ایسے اسیر ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر نہیں نکل سکتے. وہاں ان کی بہت اچھی, ایک اور میرے کالج کے زمانے کے جاننے والے وہ ڈان میں آج کل طالباً, وہ اس زمانے میں وہ بھی تھے, وہ بھی نیوز کے ساتھ اس وقت وابستہ تھے. ان کا نام انور اقبال, پہلے انور غازی وہ لکھتے تھے کالج کے زمانے میں, اسکول کے زمانے میں. تو یہ جو سمیع ابراہیم ہے ان کی بس آپ تصویر دیکھ لیجیے گا. تو ان کو جو میرے ذرائع انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو چھڑانے میں جو ان کے پاس بھی نیشنلٹی, ان کے بچے وہاں پہ ہیں, اور ان کو چھڑانے میں جو متعلقہ ملک کی ایمبسی ہے اس نے رول پلے کیا ہے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ واپس آ گئے, اور ان کے گھر والوں کو اور دوست احباب کو اتنی تسلی ہوئی. آئے کہ سال میں ذرا پکچر دیکھیے گا خود. آپ سارے اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی عمران خان کے حوالے سے تازہ چیز آپ کو بتائیے, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان کے حوالے سے تازہ ترین چیز یہ ہے کہ عمران خان کے حوصلے بلند ہیں, عزم سر بلند ہے. پہلے سے زیادہ وہ ذہنی, جسمانی, روحانی, نفسیاتی طور پہ وہ توانا ہے اور وہ تندرست ہے. اور ایک کال ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں, اگر نہیں یاد تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور دنیا کا جو سب سے طویل لانگ مارچ ہوا تھا وہ چین کی آزادی کے لیے, جو ہمارے 1 سال بعد آزاد ہوا تھا. آج دنیا میں چین کہاں اور ہم کہاں پہ ہیں. تو اس وقت جو چیئرمین ماؤ تھے, جن کو کہتے ہیں, ان کا نام ماؤ چے تونگ تھا, انہوں نے ایک طویل لانگ مارچ کے دوران اپنے کامریڈز جو ان کے ساتھ تھے لوگ, ان سے پوچھا کہ ہم کمزور ہوئے یا طاقتور ہوئے, ہم کمزور ہوئے ہیں یا طاقتور ہوئے. میں یہ پاکستانی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں, یہ لفظ موجودوں کے ہیں اور میری زبان سے میں آپ سے مخاطب ہوں. انہوں نے کہا موجود نے طویل لانگ مارچ کے دوران کہ کامریڈوں بتاؤ ہم کمزور ہوئے ہیں یا طاقتور. ایک کامریڈ نے بڑی مایوسی سے کہا پہلے ہم لاکھوں میں تھے اب ہم ہزاروں میں, اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم سارے کمزور ہو گئے ہیں. ماؤ مسکرا دی, انہوں نے گردن بلند کی, کہنے لگے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کامریڈ, ہم پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے, کیونکہ جتنے بھی کمزور عناصر تھے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے, اب صرف مضبوط افراد رہ گئے ہیں. عمران بھی 100% نہیں 110% ایسے ہی سوچتے ہیں. آپ نے ان کا کلپ دیکھا, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, ذرا اس کو بھی دیکھ لیجیے. اور جو آنے والے حالات ہیں ان میں کوئی دوسرا مستقبل اس ملک کا نہیں ہے سوائے آئین کے اوپر عمل کرنے کے, اور سوائے آئین کے وقت اس کے مطابق الیکشن کرانے کے, اور سوائے عوام کو یہ رائٹ دینے کے. ظلم, تشدد, دھونس, دھاندلی, خون, کسٹوڈیل ٹارچر, یہ سارا کچھ ملا کے بھی یہ لوگوں کی رائے کا متبادل نہیں ہو سکتا, نہ رائے تبدیل کی جا سکتی ہے. سپورٹرز بند کیے جا سکتے ہیں, ووٹر گھر سے نہیں اٹھائے جا سکتے. سپورٹرز غائب کیے جا سکتے ہیں, ووٹروں نے جانا ہے ووٹ ڈالنا ہے. سپورٹرز کریک ڈاؤن میں آ سکتے ہیں, 22 کروڑ لوگ کریک ڈاؤن میں نہیں آ سکتے. جو عمران خان ہے اس کی ہر روز کی بنیاد کے اوپر اس ملک سے میں نام نہیں لینا چاہتا, میں آپ کو
آپ دیکھیں ذرا میرے کامنٹ باکس میں جائیں کہ کس کس ملک سے لوگ کیا کیا مجھے کہتے ہیں کہ ہم عمران کے لیے کسی طرح ویزا دلوا دو، میں اپنی جان دینے کے لیے اس کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ دنیا ساری میں وہ اسلامو فوبیا کے خلاف کھڑا ہونے والا مسلم آئیکن لیڈر ہے، صرف لیڈر نہیں ہے۔ تو یہ آزادی ہمیں کیوں ملی تھی؟ میں آزادی کے دور کا ایک شاہکار آپ کے ساتھ شیئر کر کے آج کی بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آزادی دی تھی قائد اعظم نے، اس پہ ہم نے کہا تھا یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی، اور نعرہ تکبیر سے دی تم نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لیے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ دیکھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا، یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا، مارا وہ تو نے داؤ کے دشمن بھی گئے مان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ اور عمران کی طرح لڑنے کا دشمن سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ بھالا، سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا، جنا تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا، ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ اس سارے نظام کی اجتماعی موت ہونے جا رہی ہے جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ختم ہوگی، اور اس میں رہ گئے صرف 10 ہفتے، اس لیے کہ یہ ظلم کا نظام جس میں 14 زہریلی جڑی بوٹیاں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں وہ شامل ہیں، انہوں نے لوگ مردوں کو دشمنی میں مار دیتے ہیں، قتل مقاتلے کے بدلے میں مار دیتے ہیں، لیکن عورت کے اوپر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ ذلت اس غیر منتخب ٹولہ جو سائفر کی سازش کے رجیم کے چینج کے نتیجے میں آتا ہے، ان کے حصے میں پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے۔ پاکستان